اور اس طرح یہ راز ہی رہ گیا کہ ملازمت دلاری کس کے لیے کام کر رہی تھی، کس کے کہنے پر جاسوسی کر رہی تھی، کس لالچ میں کر رہی تھی۔ مہارانی صاحب، گل محمد چلایا تھا، دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جائیے۔ اس نے اس دیوار کی طرف اشارہ کیا جس کے اوپر کے روشن دان سے کسی نے گولی چلائی تھی اور ملازمہ کو منہ کھولنے سے قبل ہلاک کر دیا تھا۔ رانی پلک جھپکتے اس دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور گردن موڑ کر اوپر روشن دان کی طرف دیکھنے لگی۔ گل محمد چیتے کی سی تیزی سے جھپٹ کر کمرے سے نکل چکا تھا۔ قلعے کا چپا چپا اس کا دیکھا ہوا تھا۔ جتنی تیزی سے ممکن ہو سکا وہ اوپر پہنچ گیا۔ پوری چھت خالی پڑی تھی۔ بہت دیر تک وہ کوشش کرتا رہا کہ اوپر کہیں کوئی سراغ مل جائے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ وہ نیچے آ گیا۔ پھر تلاش شروع ہوئی کسی ایسے شخص کی جسے کسی نے بندوق لیے اوپر جاتے دیکھا ہو۔ کبھی بھی پتہ نہیں چلا۔ بارش ہو رہی تھی اور کوئی بھی باہر نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد جواہر سنگھ، رگھوناتھ سنگھ، دولہا جو، پیر علی، غلام غوث خان، زمان خان، خدا بخش، سندر، مندر، کاشی بائی اور گل محمد رانی کے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چہروں پر تشویش تھی، تفکر تھا، تیش تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دفتن رانی کی آواز بیٹھک میں گونجی۔ آج میرا بھرم ٹوٹ گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ جھانسی کا کوئی غدار نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر گل محمد کو شک نہ ہو جاتا اور وہ اپنا شک مٹانے دبے پاؤں بیٹھک سے باہر نہ گئے ہوتے تو آج بھی پتہ نہ چلتا کہ میرے خلاف جاسوسی ہو رہی ہے۔ نہ جانے کتنی باتیں، کتنے راز محل کے باہر پہنچ چکے ہوں گے۔ آخر دلاری بائی کس کے لیے جاسوسی کر رہی تھی اور وہ کون تھا جس نے اسے گولی کا نشانہ بنا دیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک جال بچا ہے محل میں۔ کنور جواہر سنگھ، مجھے اپرادھی چاہیے، ہر حالت میں مجھے اپرادھی چاہیے۔ بہت جلد اپرادھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا مہارانی، جواہر سنگھ نے کہا، لیکن اس معاملے میں میری ایک صلاح ہے۔ کہو، رانی نے کہا۔ محل کی اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری گل محمد خان کو سونپ دی جائے۔ اس کی نظر بھی بہت تیز ہے، ایچو کرنے بھی بہت رہتے ہیں۔ میں کنور جواہر سنگھ کی رائے سے متفق ہوں مہارانی، رگھوناتھ سنگھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، رانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ محل کی حفاظت آج سے بلکہ ابھی سے گل محمد کی ذمہ داری ہے۔ یہ جس طرح چاہیں محل کی حفاظت کریں، پر اس ویکتی کا یا ان لوگوں کا پتہ لگانا آپ سب کی ذمہ داری ہے جو جاسوسی کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگ جا سکتے ہیں، آپ یہاں ٹھہریں کنور گل محمد۔ ہاں، ہم نے آج سے آپ کو بھی کنور کا لقب دیا۔ آج سے گل محمد کو کنور گل محمد کہہ کر پکارا جائے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے رانی کو سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ گل محمد وہیں ٹھہر گیا۔ سب کے جانے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اور حسب عادت نظریں جھکا کر کہا، ہم شکر گزار ہیں مہارانی صاحب، آپ بہت مہربان ہیں، عظیم ہیں، اللہ آپ کو تا قیامت سلامت رکھے۔ دھنیہ واد کنور گل محمد، رانی نے اپنے اس وفادار کو شفیق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو۔ بہت شکریہ مہارانی صاحب۔ گل محمد بیٹھ گیا۔ تم کچھ کہہ رہے تھے کنور گل محمد، کچھ ہو رہا ہے، تم کچھ محسوس کر رہے ہو، رانی نے اسے یاد دلایا۔ جی مہارانی صاحب، گل محمد بولا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں وہ سامنے آ گیا۔ جاسوسی، غداری، میں نے یہی محسوس کیا۔ کھل کر کہو، رانی دھیرے سے بولی۔ میرے پاس ابھی کسی کے غداری کا ثبوت نہیں ہے، اور ممکن ہے مہارانی صاحب ہمارا خیال غلط ہو، لیکن کم از کم 2 لوگ ہیں جو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آخر یہ لوگ زیادہ تر قلعے کے باہر کیوں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اب میں اپنا شک دور کرنے کے لیے پتہ لگاؤں گا، ضرور پتہ لگاؤں گا کون ہیں یہ دونوں۔ رانی کے منہ سے پسپساہٹ نکلی۔ گل محمد نے بھی اسی طرح پسپساہٹ میں جواب دیا۔ دیوان دلہا جو اور پانا شاہ۔ رانی سکتے میں آ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تم اپنے طور سے پتہ ضرور لگاؤ، لیکن میں یقین نہیں کر سکتی۔ دونوں ہی سورگ واسی راجہ صاحب کی وشواس پاتر ہیں۔ کمپنی نے کیپٹن گارڈن کو جھانسی کا ڈپٹی کمشنر بنایا، جو ایک سخت گیر افسر تھا۔ نہیں، سنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، جو چاہتا تھا کر گزرتا تھا۔
اس لیے کہ کہیں کوئی سنوائی تو تھی ہی نہیں۔ کوئی ہندوستانی کسی زیادتی کی شکایت کرتا بھی تو کس سے کرتا؟ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے اہم عہدوں پر انگریز افسر ہی فائز تھے، اور گارڈن کو تو کمشنر اسکین کے مکمل اور غیر مشروط تائید اور سرپرستی حاصل تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو جاگیریں ختم کی اور زمینداریاں قائم کی۔ ایک ایک جاگیر کو اس نے کئی زمینداروں میں بانٹ دیا۔ اس طرح طاقت کو توڑ کر گارڈن نے بکھرا دیا۔ جو زمیندار اس نے بنائے وہ سب اس کے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے وفادار تھے۔ یہ وفاداری ان کی مجبوری تھی، ان کی بقا اور وجود کے لیے ضروری تھی۔ لالچ اور وقتی بہبود حب الوطنی پر غالب آ گئے تھے۔ مندروں کے ساتھ جو جاگیریں لگی ہوئی تھی وہ بھی گارڈن نے ضبط کر لی۔ پجاریوں کو، مہیشوں کو یہ بہت اکرا، لیکن احتجاج کس سے کرتے اور یاد لے کر کس کے پاس جاتے؟ جب بھی موقع ملتا اپنا دکھ لے کر رانی کے پاس جاتے، مگر رانی خود مجبور تھی، بے بس تھی۔ اس کا وقت پوجا پاٹ اور محل کے اس صحن میں گزرتا تھا جس میں وہ اور اس کی سہیلیاں سندر، مندر اور کاشی بائی جھانسی کی عورتوں کو کسرت کراتی تھی، تیر اندازی، تلوار زنی اور گھڑ سواری کی تربیت دیتی تھی۔ ایک دن رانی نے گل محمد سے کہا، جتنا کچھ میں اور میری سہیلیاں جانتی ہیں وہ سب تو ہم سکھا چکے، پر مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا ویکتی مل سکے جو اسے آگے بھی سکھا سکے؟ ہے کوئی ویکتی تمہاری نظر میں؟ ہے مہارانی صاحب، گل محمد نے جواب دیا، میرا ایک ساتھی ہے امیر خان، وہ بھی راحت گڑھ کا باشندہ ہے اور فرنگی کا دشمن ہے۔ اگر وہ یہاں آنا چاہے تو لے آؤ، میں کوئی تنخواہ نہیں دے سکوں گی، بس کھانا کھلا سکوں گی۔ رانی نے بڑی افسردگی کے ساتھ کہا، وہ تنخواہ لے گا بھی نہیں، میرا کوئی ساتھی تنخواہ نہیں لے گا مہارانی صاحب، بھوکا رہ کر بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ گل محمد نے ہمیشہ کی طرح اپنی غیر جذباتی آواز میں کہا۔ رانی نے ہونٹ بھینچ کر اپنی آنکھیں کس کے مینچ لیں۔ گل محمد خود نہیں گیا، اس نے اپنے ایک ساتھی سے راحت گڑھ امیر خان کے پاس اندیشہ بھیج دیا۔ گل محمد اب 24 گھنٹے رانی کے ارد گرد رہتا تھا۔ اس کی موجودگی رانی کے لیے باعث طمانینت تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ محل کے غداروں کا پتہ لگا سکے، معلوم کر سکے کہ ملازمت دلاری کس کے لیے رانی کی جاسوسی کر رہی تھی اور کس نے اسے گولی ماری، لیکن کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ جواہر سنگھ، رگھوناتھ سنگھ اور باو بخشی بھی ناکام رہے۔ مجرم بہت چالاک تھے۔ دیوان دولہا جو اور پانا شاہ کے خلاف بھی گل محمد کو کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ رانی نے بڑی خاموشی سے جوہی اور موتی کو دولہا جو اور پانا شاہ کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے کی تائید کر دی تھی، مگر کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی دولہا جو یا پانا شاہ کے بارے میں کوئی منفی خبر نہ مل سکی۔ بہرحال اگلی ماہ امیر خان آ گیا اور رانی نے اسے صحن میں تربیت دینے کے کام پر مامور کر دیا۔ امیر خان رانی کی توقعات سے کہیں زیادہ ہنرمند نکلا۔ رانی نے گل محمد کا شکریہ ادا کیا۔ یہ پٹھان اس کے لیے روز بروز زیادہ سے زیادہ ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لب بند رہتے تھے، آنکھیں گویا 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی۔ وہ تبھی بولتا تھا جب رانی اس سے کچھ دریافت کرتی تھی یا اسے کوئی اجازت لینی ہوتی تھی۔ رانی چاہتی تھی کہ کچھ شروع کیا جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ کچی تیاری سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، تباہ سب کچھ ہو جائے گا۔ رانی کی جاسوس جوہی اور موتی اسے محل کے باہر کی خبریں، جھانسی کی خبریں اور یہاں تک کہ کبھی کبھی انگریز افسروں کے بنگلوں تک کی خبریں پہنچاتی رہتی تھی۔ رانی کے لیے جہاں یہ خبریں باعث تشویش تھی کہ انگریزوں کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں اس کے لیے یہ خبریں باعث اطمینان تھی کہ جھانسی کی عوام انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں اور دل سے رانی کے وفادار ہیں۔ رانی کو میرٹھ، دہلی، لکھنؤ، ستارہ، ٹھور، گوالیار، کالپی اور دتیا کی خبریں بھی ملتی رہتی تھی، جو قطعی حوصلہ افزا نہیں تھی۔ سب سے زیادہ حوصلہ شکن خبر یہ تھی کہ ہر طرف انتشار تھا، بکھراؤ تھا، کوئی کسی کی قیادت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ضعیف ہو چکے تھے، ان کی حکومت دہلی کے لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، خود قلعہ سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ عوام البتہ ہر جگہ کچھ کر گزرنے کو تیار تھے، کچھ غداروں کو چھوڑ کر ہر جگہ عوام انگریزوں اور انگریزی حکومت کے خلاف تھے۔ انگریز ہر جگہ غداری کو ہوا دے رہے تھے،
ایک رات ایک سپاہی بہرام الدین خان نے گل محمد سے کہا، کون صاحب، میں کل رات ڈپٹی کمشنر گارڈن کی خان ساماں کو دیوان دولہا جو کے ساتھ دیکھا۔ دونوں کچھ دیر جنوبی دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر باتیں کرتے رہے، پھر خان ساماں چلا گیا۔ دیوان صاحب اندر آ گئے۔ گل محمد نے یہ اطلاع رانی کو پہنچائی۔ بلاؤ بہرام الدین کو، رانی نے حکم دیا۔ آدھے گھنٹے بعد گل محمد نے بہرام الدین کو رانی کے سامنے پیش کر دیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ویکتی ڈپٹی کمشنر گارڈن کا رسوئیا تھا؟ میں اس کو پہچانتا ہوں مہارانی صاحب، بہرام الدین نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم اسے کیسے پہچانتے ہو، رانی نے پوچھا۔ میں نے اس کو ایک بار گوشت کے دکان پر دیکھا تھا، وہ بولا مجھے کچھ گوشت دو، نہیں تو تمہارا دکان بند کروا دوں گا اور تم جیل میں بند کروا دیے جاؤ گے۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کا خان ساماں ہوں۔ دکاندار نے اس کو سب سے اچھا گوشت دیا اور اس نے دکاندار کو پیسے بھی نہیں دیے۔ ہوں، رانی کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کا رسویا ہی تھا؟ بالکل یقین ہے مہارانی صاحب، بہرام الدین نے کہا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، رانی نے جلدی سے کہا۔ پھر اس نے گل محمد سے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ گل محمد نے بہرام الدین کو اشارہ کیا۔ بہرام الدین نے جھک کر رانی کو سلام کیا اور چلا گیا۔ رانی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ گل محمد نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر وہ بھی سلام کر کے بیٹھک سے چلا گیا، لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر رانی کے سامنے کھڑا تھا۔ کہو کنور گل محمد، رانی نے کہا۔ مہارانی صاحب، ساگر سنگھ گرفتار ہو گیا۔ ساگر سنگھ 6.5 فٹ لمبا چٹان سا آدمی تھا، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، کشادہ پیشانی، بڑے بڑے بے ترتیب گھنگریالے بال، گندمی رنگت، پاٹ دار آواز، جھانسی اور اطراف میں ڈاکے ڈالتا تھا۔ بہت دن سے انگریز اس کی طاق میں تھے، مگر جھانسی کے مضافات، پہاڑیاں اور جنگل اس کی پناہ گاہ تھے۔ بہرحال مقامی لوگوں میں سے کچھ کو لالچ دے کر ڈپٹی کمشنر گارڈن نے ساگر سنگھ کے ٹھور لگانے کا پتہ ہی لگا لیا، اور ایک دن صبح 3 بجے ایک گاؤں کے ایک گھر میں پولیس نے اسے دھر لیا۔ پولیس نے چھاپا انگریز ڈی ایس پی کی قیادت میں مارا تھا۔ تیسرے دن کمشنر سکین نے ڈپٹی کمشنر گارڈن کے ساتھ خود ساگر سنگھ سے جیل میں ملنے کا پروگرام بنایا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ڈاکو ہے کیا چیز جسے عوام کی اتنی حمایت حاصل ہے، مگر صبح ہی سکین کو اطلاع ملی کہ گزشتہ رات ساگر سنگھ جیل سے فرار ہو گیا۔ سکین آگ بگولا ہو گیا، اب تو جیل جانا اور ضروری ہو گیا تھا۔ گارڈن کو لے کر وہ جیل پہنچا۔ بخشش علی جیلر تھے۔ سکین نے جاتے ہی بخشش علی کے تمام ماتحتوں کے سامنے ہی اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ گارڈن نے بھی اپنے افسر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بخشش علی پر ٹھوکریں برسانی شروع کر دی۔ بخشش علی چپ چاپ بے عزتی برداشت کرتا رہا۔ بڑی مشکل سے سکین کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ان سپاہیوں کو بلاؤ، ساگر سنگھ جن کے چارج میں تھا، اس نے حکم دیا۔ کانپتے ہوئے وہ دونوں سپاہی آئے جن کے پہرے سے ساگر سنگھ فرار ہوا تھا۔ ان کے آتے ہی سکین اور گارڈن نے ان پر بھی ٹھوکریں برسانی شروع کر دی۔ پھر ہنٹر اٹھا لیے، مار مار کر ان دونوں کو بھی ادمویا کر دیا۔ انہیں اسی وقت برخاست کیا، ان کی پیٹیاں کھول لیں اور وردیاں اتروا لیں اور قیدیوں کے کپڑے پہنا کر جیل میں ڈال دیا۔ چلتے چلتے سکین نے گارڈن کو حکم دیا، ان دونوں سپاہیوں کے گھر، مکان، زمین، جائیداد اور گھر کا کل سامان ضبط کر لیا جائے۔ بخشش علی کا ریکارڈ بے داغ تھا، ماتحتوں کی کوتاہی کی وجہ سے اسے اس خطر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسے صرف ماتحتوں کے سامنے ہی نہیں، قیدیوں کے سامنے بھی کمشنر سکین اور ڈپٹی کمشنر گارڈن نے بوٹ کی ٹوکروں سے مارا تھا۔ رانی نے سنا تو اسے بے حد افسوس ہوا۔ بخشش علی انگریزوں کا ملازم ضرور تھا، لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا، ایک دیش بھکت ہندوستانی تھا۔ پیٹ اس سے انگریزوں کی ملازمت کروا رہا تھا، پیٹ نے ہی اسے سکین اور گارڈن کی ٹوکریں چپ چاپ کھانے پر مجبور کیا ہوگا۔ بھگوان، میرے دیش واسی کب تک یہ بے عزتی برداشت کریں گے؟ کب تک یہ دیش غلام رہے گا؟ کب تک میں بے بس رہوں گی؟ بخشش علی کی ہتک پر رانی کا دل رو رہا تھا۔ اس بے عزتی کو وہ کیسے بھول پائے گا؟ رانی نے من ہی من میں کہا اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ ٹھنڈی سانس لے کر رہ جانے کے علاوہ اور کیا بھی کر سکتی تھی؟
وہ تو اپنے دیش واسیوں کے دکھ پر رو بھی نہیں سکتی کہ اس کے آنسو اہل جھانسی کے حوصلے کو توڑ دیتے۔ ادھر بخشش علی کے گھر میں اس کی بیوی کا روتے روتے برا حال تھا۔ بخشش علی نے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچے اور بولا، فکر نہ کرو، میں اس خط کو مرتے دم تک بھول نہیں پاؤں گا۔